آپ غوث الاعظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے فریاد رس ہیں. یہ آپ کا لقب ہے, آپ کا نام عبد القادر ہے. آپ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے. یہ عراق شریف میں ایک قصبہ ہے جیلان. اور 561 ہجری میں آپ بغداد شریف میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار بغداد شریف میں. یہ کتنی عمر ہو گئی؟ 91 سال, 91 ایئرس. یعنی کہ آپ نے اس دنیا میں 91 سال زندہ رہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے. 561 میں آپ نے بغداد شریف میں وصال فرمایا, مزار وہیں پر ہے. اور ہمارے حضور غوث پاک یہ مادر زاد ولی تھے, یعنی کہ یہ بائی برتھ ولی تھے. اور جب آپ نے ماں کے پیٹ میں تھے نا, پیٹ میں آپ کی ماں کو چھینک آتی تو آپ کی ماں کہتی الحمدللہ, تو ماں کی پیٹ سے جواب آتا یرحمک اللہ. ماں ولیہ تھی, باپ بھی ولی تھے, اور پیٹ میں جو بچہ وہ کیا ہے؟ ولی ہے. اور ماں چھینک مارتی ہے الحمدللہ کہتی ہے, اور جواب آتا پیٹ سے یرحمک اللہ. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے. اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اور ہمیں یہ کہنا چاہیے یرحمک اللہ. اور آپ جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کر کے 18 پارے زبانی پڑھ کے سنا دیے. قاری صاحب نے کہا مزید پڑھیے بیٹا. آپ نے فرمایا میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا, میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یہ 18 سورے پڑھی. آج آپ دیکھ لیں کہ اس ریسرچ کو غیر مسلموں نے اپنایا. غیر مسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ان کی عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ اس کو اس دوران میتھمیٹکس کے سوالات دیتے ہیں, وہ میتھمیٹکس کے سوالات حل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ دنیا کی اکانومی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہودی تو بالخصوص جب ان کے ہاں عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنی اس عورت کو میتھمیٹکس کے سوال دیتے ہیں تاکہ جو بچہ پیدا ہو یہ زیرت اور سمجھدار ہو. اور ہمارے آج یہاں پر کیا ہے کہ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے وہ ڈرامے دیکھتی ہے, موبائل پر طرح طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں. تو پھر آج ہماری نئی جنریشن کیسے پیدا ہو رہی ہے کہ ان کو آج قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. 99% مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا. اور تو بڑی دور کی باتیں ہیں نا, آپ قرآن سنیں تو صحیح, وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے. آج ہمارے بچے گلیوں میں اٹھتے بیٹھتے ناچتے گاتے ہیں اس لیے کہ حمل سے لے کر بچے کی پیدائش تک وہ گھر میں ٹیلی ویژن پہ گانے سن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں حضور غوث پاک جن کی آپ 11 شریف ختم میں آئے ہیں ان کی شان دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جواب دے رہی ہے رحمت اللہ. ماں کے پیٹ سے 18 سپارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے. اور جب تشریف لائے دنیا میں صبح صادق کا وقت تھا, یکم رمضان تھا, آپ نے سحری کے وقت اپنی ماں کا دودھ پیا, پھر سارا دن نہیں پیا, پھر افطاری کے وقت پیا. سبحان اللہ. پورے 30 دن آپ کا یہی معمول رہا. اسے کہتے ہیں بائی برتھ ولی. آپ بائی بورن ولی تھے, پیدائشی ولی تھے اللہ کے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا کوئی مرید ایسا نہیں جسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہ ملی. اور یہ پڑھ رہے تھے نا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. پھر آگے فرمایا مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم. حضور غوث پاک کا فرمانا ہے, فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید ایسا نہیں کہ جسے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے. جمیل قادری اس کا آخری نقطہ کیا ہے؟ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. قادریوں کے لیے وہ بشارت ہے, سہروردیوں کے لیے بڑی بشارت ہے, نقشبندیوں کے لیے بڑی بشارت ہے, سب کے لیے بشارت ہے. لیکن آج غوث پاک کا ذکر ہوگا تو قادریوں کے لیے بڑی بشارت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن پاک کے بعد دنیا میں سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف.
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل حضرت جبرائیل کو بلایا اور فرماتا ہے اے جبرائیل سن لے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. رب فرماتا ہے اے جبرائیل سن لے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین و آسمان میں یہ ندا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس بندے سے محبت فرماتا ہے لوگو اے عرش والو اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو. آج ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ. حضور غوث پاک جانتے کیسے سچے تھے؟ بچپن کا دور ہے, والدہ نے جیلان سے بغداد شریف میں بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے اور یہاں پر 40 سونے کے دینار سی دیے اور کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولو. جب آپ راستے میں چلے تو ڈاکو واقعہ کو یاد ہے, ڈاکو نے آپ کو لوٹا, سب قافلہ کو لوٹا, آپ کے پاس آئے کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 سونے کی دینار ہے. دوسرا ہے کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس 40 سونے کی دینار ہے. اسے ڈاکو کے سردار کے پاس لے گئے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو. تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا لوگ تو ہم سے اپنے مال کو چھپاتے ہیں اور تو نے عیاں کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میری رب میرے ماں کی نصیحت تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولے, میں نے اپنے ماں سے کیے وعدے کو پورا کیا. آپ اللہ کے ولی تھے, آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو ڈاکوؤں کا سردار زاروں بکار ہونا شروع ہو گیا. کہنے لگا یہ بچہ تو اپنی ماں سے کیے وعدہ کو نہیں جھٹلا رہا اور میں نے اپنے رب سے وعدے کو جھٹلا رہا. وہیں پر 40 کے 40 جو راہزن تھے, ڈاکو تھے, تائب ہو کر اللہ کے ولی بن گئے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور حضور غوث پاک کیسے سچے ہیں اور آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور ان اللہ کے ولیوں کی سنگت کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ کہف 15 سپارے میں سورہ کہف. آپ کی سورہ کہف کا مطالعہ کیجیے گا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. دقیانوس ایک بادشاہ تھا, دقیانوس, اور اس شہر کا نام تھا افسوس. یہ بادشاہ کافر تھا, یہ جو بھی ایمان والا تھا اس کو یہ قتل کرا دیتا تھا. یہ جو اصحاب کہف کے لوگ تھے نا, ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 7 تھی. یہ اور ان کے ساتھ ایک کتا, یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں, پہاڑ کی طرف غار میں گئے, اور کہف بھی کہتے ہیں غار کو, اصحاب کہف غار والے لوگ. تو یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں گئے. تو جانتے ہیں کتنا عرصہ وہاں پر رہے؟ یہ 309 سال اس غار میں رہے, اور ہر سال 10 محرم والے دن ان کی کروٹ تبدیل کیا جاتا. رب کی حکم سے 10 محرم والے دن ان کی کروٹ کو تبدیل کیا جاتا. آج بھی وہ اصحاب کہف کی غار موجود ہے, وہاں پر مسجد بھی بنائی تعمیر کی گئی ہے. تو یہ جو لوگ تھے نا, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا, اور جس کا ذکر قرآن پاک میں تھا وہ قلبہم باسط, وہ قلبہم باسط. قرآن پاک میں کہ وہ کتا یوں جو ہے اس کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا گیا کہ وہ کتا غار کے دانے یوں کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے. یہ قرآن پاک میں ذکر ہو گیا اس کتے کا. اور وہ کتا بروز قیامت بلعم بن بورا جو بنی اسرائیل کے دور کا ولی تھا, اس کی شکل میں جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں کیا. آپ بھی آج بھی اصحاب کہف کو جو تویز بنائے نا, تویز بنائے, اس تویز کی بڑی برکتیں ہیں. یہ اصحاب کہف کی جو تویز ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے آج ہمیں پتہ بھی چل جائے کیا ہے. یہ میرے پاس اصحاب کہف کا تویز ہے, یہ الحمدللہ میرے پاس سالہ سال سے ہے. یہ اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر اس کی بڑی برکتیں ہیں. جس سفینے میں ہو وہ چلنے سے محفوظ رہے, جس گھر میں ہو وہ جنات کے اثرات سے محفوظ رہے. اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس کے آخر میں ایک نام لکھا ہے قطمیر. کیا لکھا ہے؟ قطمیر. یہ اصحاب کہف اس کتے کا نام ہے. آج اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں کیا. آج تویز بنانے والے اس کتے کا نام تویز میں ذکر کرتے ہیں, لکھتے ہیں, تحریر کرتے ہیں. کل بروز قیامت وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کتے نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں, کون سا ایسا کام کیا کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اس کے بیٹھنے کا ذکر کیا, تفسیر میں اس کے نام کا ذکر ہے.
जन्नत में दाखिल होगा। आप मुझे ये बताएं उस कुत्ते ने क्या काम किया? क्या किया? वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें निस्बत पागांदी मिल जाए वो जन्नती है, पावे कुत्ता हुए बैठा गाड़ के बुरे थे। ये साबित का किस वाक्य की तशरीह की शेर में, जिन्हें निस्बत पागांदी मिल जाए वो जन्नती है, पावे कुत्ता हुए बैठा गाड़ के बुरे। मेरे प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर एक कुत्ता अल्लाह के वलियों की संगत इख्तियार करे, मेरी बात में वहां तक जा रही हो, आगे आवाज आएगी, ये आगे आए, आप मेरे पानी आगे आइए, चार पांच लोग। उस कुत्ते ने ऐसा कौन सा काम किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके बैठने का जिक्र किया, तवीज रखने वाले तवीज में उसका नाम तहरीर कर रहे हैं। इस तवीज की बहुत सारी बरकतें आपको बयान नहीं कर सकता। फिर कल रोज़े क़यामत वो कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। उस कुत्ते ने ये काम किया कि उसने अल्लाह के नेक बंदों की संगत इख्तियार की। अगर आज हम हुजूर गौसे पाक का जिक्र खैर करें, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पर चलें, तो क्या कल रोज़े क़यामत हमें फायदा नहीं होगा? कहते खलीदी गुलामों को क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। ये है प्यारे, ये बात याद रखिएगा, हदीस कुदसी है। दो ऐसे गुनाह हैं जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ऐलान जंग फरमाए। दो गुनाह से, एक है सूद खाना, सूद खाने वाले मुताबिक अल्लाह ताला फरमाया कि इसके साथ मेरा ऐलान जंग है। और दूसरा फरमाया जो शख्स मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखेगा, फरमाया मेरा उसके साथ ऐलान जंग। आजकल इस मुआशरे में लोग बड़े बेअदब हो चुके हैं और इसकी मेन वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये जो मोबाइल है ये है। आज आप देख लें कि नित नए लोग